بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس سال اول۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خطاب بازوانان اسلام۔ شاعر اس میں علامہ اقبال ہیں۔ تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 ہے۔ والد ان کی شیخ نور محمد ہیں۔ اقبال نے قلم کس کے بارے میں اٹھایا ہے؟ یہاں پہ جہالت کی تاریخی کے بارے میں دعوت فکر و عمل اس میں دی ہے۔ حقیقت کے اقبال ترجمان ہیں۔ روشن مستقبل کے انہوں نے خواب دکھائے ہیں۔ خودی کا درس نوجوانوں کو دیا ہے۔ تاریخ وفات علامہ اقبال کی 1938 ہے۔ نظم کا تعارف بانگے درا حصہ سوم سے لیا گیا ہے۔ استفہامیہ انداز ہے۔ اقبال کا اس نظم میں جو انداز ہے وہ استفہامیہ ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں ہے کہ ان سے سوال کیا گیا ہے۔ نسل نو سے اقبال اس میں مخاطب ہے۔ ماضی کی یاد اس میں اسلاف کا بتایا گیا ہو اور عمل کا فقدان موازنہ کیا گیا ہے، ماضی کا اور جدید دور کا۔ سلطنت ایران کے بارے میں، دارا کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی یہاں پہ قوت کہہ لیں، طاقت بتائی گئی ہے سلطنت ایران کے حوالے سے۔ غربت کی حالت میں غیور آبائیداد کے کارنامے یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ یورپ کی ترقی کا اثر راس کیا ہے یہ بتانے کی کوشش اقبال نے اس نظم میں کی ہے۔ پہلا شعر اس کا دیکھیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کڈو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، گردوں آسمان کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم دیکھیں کہ اے نوجوان مسلمان، کیا تو نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ مطلب تیرا تعلق، یہاں پہ اقبال نوجوان نسل سے مخاطب ہیں، وہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا تو نے کبھی غور و فکر کیا کہ تیرا تعلق کہاں سے ہے، اسلاف تیرے کون سے ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، کہ تو جو شکست خوردہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، کبھی تو نے سوچنے کی کوشش جو ہے وہ یہاں پہ کی ہے؟ اصل میں وہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، مغرب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا انداز طریقہ رہن سہن جو تو اپنا کر بیٹھا ہوا ہے، کیا تو نے کبھی نہیں سوچا کہ تیرا تعلق جو ہے وہ کن سے ہے؟ تیرا تعلق تو ایسے لوگوں سے تھا جن کی عظمت و رفعت، جاہ و جلال کی مثالیں جو تھے وہ لوگ دیا کرتے تھے، لیکن آج تو خود جو ہے وہ ان کی پیروی کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے۔ دراصل عصر حاضر کے مسلمانوں کے دور ماضی کے مسلمانوں سے کیا تیرا جو ہے وہ رشتہ ہے؟ کس طرح سے روحانی تعلق جو ہے وہ تو نے ختم کر دیا ہے، روحانی تعلق کو جو تو پاش پاش کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاج کے قرآن ہو کر۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دوسرے شعر میں تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا۔ آغوش گود کو کہتے ہیں کچل ڈالنا، تباہ کرنا۔ مفہوم دیکھیں، تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے جس نے سلطنت ایران کو تسخیر کیا تھا۔ یہاں پہ اقبال جو ہے وہ اسلاف کی حقیقت کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اس قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا ہے جس نے دارا جیسے بادشاہ کا تاج اپنے پاؤں میں روند ڈالا تھا۔ بادشاہ دارا نام کے جو بادشاہ گزرے ہیں ایران میں، وہ 3 گزرے ہیں۔ یہاں پہ دارا جو ہے وہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ دارا کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی۔ یہ جس دارا کی بات ہو رہی ہے یہ دارا سوم ہے۔ اس کو 328 قبل مسیح سکندر اعظم نے شکست دی تھی کہ مسلمانوں نے ان کو شکست دی ہے۔
اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں ہمت، جرت، بہادری، لگن یہ چیزیں تھیں. مسلمان خدا سے ڈرتے تھے، مسلمان لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے. اس کے بارے میں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے، ہمیشہ اپنے زور پر وہ جنگ لڑتے تھے اور ہمت اور بہادری سے کام لیتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نوجوان مسلمانوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسی عظیم قوم نے اسے اپنی آغوش محبت میں پرورش دی ہے، جس نے ایران کے مشہور بادشاہ دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا. وہ اتنی عظیم فاتح قوم کا فرد ہو کر بھی آج پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا ہوا ہے. اسے تو چاہیے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرے. یہی ایک راستہ ہے جو اسے گمنامی کے گڑوں سے نکال سکتا ہے. کہتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. شعر نمبر 3 دیکھیں. تمدن آفری خلائق کے آئینہ جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. تمدن رہن سہن کے طور طریقے، آفری بنانے والا، تخلیق کرنے والا، خلائق بھی بنانے والا، آئین قانون کو کہتے ہیں، جہاں داری حکمرانی، شترباں اونٹ چرانے والے، گہوارہ مسکن. مفہوم دیکھیں کہ دشت عرب جو کہ اونٹ چرانے والوں کا مسکن ہے، کہ مکینوں نے رہن سہن کے طور طریقے وضع کیے اور دنیا کو حکمرانی کے قوانین و دستور سے آگاہ کیا. یہاں پہ عربوں کی طرف اشارہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے. انہیں کوئی طور طریقہ نہیں پتا تھا. بات بات پر لڑنا، جھگڑنا، قتل و غارت، شراب نوشی، جوا یہ چیزیں ان میں پائی جاتی تھی. پھر دیکھیے خدا کا کرم ایسا ہوا عربوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عربوں کی کایا پلٹ کی. تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ صحرا نشینوں نے بھی ایسی تعلیم و تربیت کر دی، ایسے قانون اور اصول جو ہیں وہ وضع کر دیے، تہذیب و تمدن ہمیں سکھا دی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ حیران رہ گئے. یہ مسلمانوں کی زندگی تھی. انہیں زندگی گزارنے کے بہتر اصول سکھا دیے. قرآن پاک کے مطابق، حدیث کے مطابق مسلمانوں کو جو ہے وہ لے آئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں چوتھا شعر دیکھیں. سمال فکر و فخری کر رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط سے حاجت روئے سے بارہ. سما منظر کو کہا جاتا ہے. الفکر الفخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ فکر پسند ہے. عمارت حکومت، دولت، آب، پانی. رنگ سرخی کو کہتے ہیں. خال دل کو کہتے ہیں. خط نقوش چہرہ. سے حاجت ضرورت نہیں، ضرورت کیا ضرورت ہے. روئے زیبارہ خوبصورت چہرے. یہ دوسرا مصرع جو ہے وہ شیخ سعدی کا مصرع ہے فارسی کا، اور اس میں اقبال نے شامل کیا ہے. مفہوم اس کا دیکھیں کہ ان صحرا نشینوں نے اپنی حاکمیت اور عروج کے دور میں بھی فکر اپنائے رکھا، کیونکہ خوب روز چہرے کو ظاہری آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ مسلمان جو تھے وہ فکر و فاقے کی شکل میں بھی، صورت میں بھی خوش تھے. آباء و اجداد ایک ایسی قوم میں سے تھے جنہوں نے دنیا کو مسخر کیا.
باوجود غربت کے، فکر و فاقے کے، اپنا درہ امتیاز انہوں نے بنائے رکھا دنیا کو تسخیر کرنے، وہ اس طرف لگے رہے۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ کی طرف بھی اشارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح سے گزاری، کہ ان لوگوں کو تو کھانے پینے کے علاوہ اور بھی کام ہوتے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے تھے، غربت میں زندگی گزار لیتے تھے، لیکن ہمت اور جرت کے ساتھ جو تھے وہ مقابلہ کرتے تھے۔ یہاں پہ اقبال نے نوجوان نسل کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، ان کا رہن سہن، تہذیب و تمدن بالکل سادہ تھے۔ وہ تو عیش و عشرت میں نہیں پڑے، ان میں تو نکما پن نہیں تھا، ان میں تو ہمت، بہادری، جرت یہ چیزیں شامل تھی۔ لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے اس میں نکما پن آ گیا، اس میں وہ قدریں ہی نہیں رہی، انہیں اسلاف کی اقدار کو کھو دیا ہے، عیش و عشرت کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نیچے آ گئے۔ شعر نمبر 5 دیکھیں، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منہم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی میں بھی کہ حالت فقیری میں بھی، غیور غیرت مند، منہم امیر دولت مند، یارا ہمت بخشش خیرات صدقات۔ مفہوم دیکھیں، تمہارے آباء و اجداد عالم غربت میں بھی اس قدر غیرت مند تھے کہ امیر کو صدقہ خیرات دیتے وقت یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں غریب شخص ٹھکرا نہ دے۔ مسلمان اس قدر غیرت مند تھے۔ اقبال نے مسلمانوں کی یہاں پہ صفت بیان کی ہے کہ غیرت انسان کا زیور ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو مسلمان اس حدیث پر عمل کرتے تھے۔ پھر مسلمان آہستہ آہستہ اس کو بھول گئی کہ مسلمان اس قدر غیرت مند تھے، اسلاف کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قدر جو تھے وہ غیرت مند تھے کہ جو امیر آدمی تھے، دولت مند آدمی تھے، اگر ان کو کوئی حاجت مند ملتا بھی تھا تو اس ڈر سے صدقہ خیرات جو تھے وہ نہیں دیتے تھے کہ یہ اتنی غیرت مند قوم ہے کہیں ٹھکرا نہ دے، ہمارے پیسے، ہمارے صدقات خیرات جو ہے وہ ٹھکرا نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو ہم دینے جائیں اور وہ کہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان اس طرح سے ہی رہتے تھے اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ لیکن آج کی جو حکومت ہے وہ کشکول اٹھائے ہوئے دوسرے ممالک کے سامنے پھر رہی ہے، کبھی کسی سے قرضہ لے رہی ہے تو کبھی کسی سے قرضہ لے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پستی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے اقدار کھو دیے ہیں، اپنے اسلاف کے طور طریقے جو ہیں وہ بلا دیے ہیں، وہ اس قدر غیرت مند نہیں رہے جس قدر غیور جو تھے وہ ان کے اسلاف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے اقبال کہتا پستی کی طرف آ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں باقی اشعار کا مفہوم اور معنی دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔